دوستوں، آج جو میں آپ کے ساتھ دو واقعات شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ دونوں واقعات ہمیں لاہور سے علی اور ندیم نے سینڈ کیے ہیں۔ دونوں واقعات کافی انٹرسٹنگ ہیں، مجھے پرسنلی بہت پسند آئے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ اور اگر آپ لوگوں کو اپنی کوئی سٹوریز ہمیں سینڈ کرنی ہے تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں creepycorner@gmail.com پہ۔ میرا نام علی ہے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ میرے ساتھ اور میرے دوست کے ساتھ یونیورسٹی میں کچھ سالوں پہلے پیش آیا۔ ہم لاہور کی ایک یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، نام بتانا میں مناسب نہیں سمجھوں گا۔ میں نے وہاں سے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ یونیورسٹی کی عمارتیں کافی پرانی تھیں اور ان کے ساتھ کئی کہانیاں بھی جڑی ہوئی تھیں۔ یونیورسٹی کے بارے میں کئی افواہیں تھیں کہ وہاں کچھ پرانی عمارتیں ہانٹڈ ہیں، خاص طور پر پرانا لائبریری بلاک جو بہت کم استعمال ہوتا تھا۔ زیادہ تر اسٹوڈنٹس اور جو ٹیچرس تھے ان میں سب میں مشہور تھا کہ وہاں رات کو یا دن کو عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں، تو لوگ اس جگہ پہ جانے سے ذرا گریز کرتے تھے۔ لائبریری بھی خالی پڑی رہتی تھی اور وہاں پہ جو بھی شخص کام کرتا تھا وہ بھی اکثر غائب رہتا تھا۔ ہم لوگ بھی کبھی کبھار وہاں جایا کرتے تھے، لیکن بہت ضروری کام سے، اور کبھی اکیلے نہیں جایا کرتے تھے۔ وہاں پہ پرانے گارڈز بھی بتاتے تھے کہ انہوں نے بھی رات میں عجیب و غریب سائے دیکھے ہیں اور کبھی کبھی چیخیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ میں نے ان کہانیوں کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا تھا کیونکہ میرے ساتھ کبھی کچھ ایسا نہیں ہوا تھا، لیکن ایک شام ایسا ہی کچھ ہوا جس سے میری سوچ بدل گئی۔ ایک دن مجھے اپنے تھیسس کے لیے کچھ پرانے ریسرچ پیپرز کی ضرورت تھی جو صرف پرانی لائبریری بلاک میں ہی مل سکتے تھے۔ میرا دوست حسن بھی میرے ساتھ تھا۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ شام کو وہاں جائیں گے تاکہ دن کی روشنی میں مغرب سے پہلے زیادہ سے زیادہ کام کر لیں۔ ہم پلان کے مطابق تقریباً 4 بجے کے ٹائم اس لائبریری میں پہنچے اور ہمارا پلان تھا کہ ہم مغرب سے پہلے وہاں سے باہر نکل آئیں گے۔ جب ہم لائبریری پہنچے تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ پرانا لائبریری بلاک بہت خاموش اور تاریخ لگ رہا تھا۔ ہم نے اپنی مطلوبہ کتابیں اور پیپرز ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ لائبریری کا سناٹا وہاں کی تاریخی ایک عجیب کہانی بیان کر رہی تھی۔ وہاں پہ کھڑے ہو کے احساس ہو رہا تھا کہ یہاں پہ کافی زیادہ پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کیونکہ وہ جگہ بہت زیادہ بھاری لگ رہی تھی۔ جب ہم نے اپنا سارا کام کر لیا تو ہمیں تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے وہاں پہ لگے۔ ہم نے بہت سارے ریسرچ پیپرز جمع کیے، ان کو کمپائل کر کے ایک فائل میں لگایا اور پھر وہاں سے نکلنے کی تیاری کری۔ جب ہم نکلنے کے لیے دروازے کی طرف آنے لگے تو لائبریری کی لائٹ چلی گئی۔ حسن اور میں نے اپنے موبائل فون کی ٹارچ آن کر لی اور باہر نکلنے کی کوشش کری۔ جیسے ہم لائبریری کے دروازے کے قریب پہنچے، ہمیں ایک عجیب سی آواز سنائی دی گئی، جیسے کوئی ہنس رہا ہے۔ ایک بوڑھی سی عورت کی آواز جو کہ ہلکے ہلکے قہقہے لگا رہی ہے۔ جب ہم نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہمیں کچھ دیر کے لیے عجیب سا محسوس ہوا، لیکن ہم نے نظر انداز کرنے کی کوشش کری اور اپنے قدم تھوڑے تیز کر دیے۔ جب ہم سیڑھیوں سے نیچے جا رہے تھے تو ہمیں ایک سایہ دار شکل نظر آئی جو تیزی سے ہمارے سامنے سے گزری۔ ہم دونوں رک گئے اور حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ حسن نے کہا کہ ہمیں جلدی سے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ ہم نے اپنی رفتار تیز کر دی اور جب ہم نیچے پہنچے تو ہمیں محسوس ہوا کہ کوئی ہمارے پیچھے آ رہا ہے اور باقاعدہ ہمیں قدموں کی آواز آنے لگی۔ اس لمحے ہمیں ایک دروازہ خود بخود کھلتا ہوا نظر آیا جو کہ ایک پرانا سٹور روم تھا۔ ہم نے اندر جھانک کر دیکھا تو وہاں پرانی کتابیں اور کچھ پرانی چیزیں رکھی تھیں جو برسوں سے پڑی تھیں۔ حسن نے کہا کہ ہمیں یہاں سے کچھ نہیں لینا چاہیے، ہمیں بس یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ لیکن مجھے پتہ نہیں کیا ہوا اور میں آگے بڑھا
اور میں نے ایک پرانی کتاب اٹھا لی۔ کتاب اٹھاتے ہی ہمیں ایک بوڑھی عورت کی تصویر نظر آئی جو کتاب کی جلد پر بنی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے کتاب دوبارہ واپس رکھی تو مجھے اور حسن کو ایک چیخ سنائی دی گئی۔ یہ چیخ اتنی خوفناک تھی کہ ہمارے دل دھک دھک کرنے لگے۔ ہم نے فوراً کتاب واپس رکھی اور باہر بھاگ گئے۔ جب ہم سیڑھیوں کے قریب پہنچے تو ہمیں باقاعدہ ایسا محسوس ہوا کہ کوئی ہمارے پیچھے تیزی سے آ رہا ہے اور جو سیڑھیاں چڑھ رہا ہے۔ ہم نے نیچے دیکھا، کوئی وہاں موجود نہیں تھا۔ ہر قدم پر محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ہمارے پیچھے ہے۔ جیسے ہی ہم نیچے پہنچے ہمیں دروازہ بند نظر آیا۔ حسن نے دروازے کو زور سے ڈھکیلنے کی کوشش کری لیکن وہ نہیں کھلا۔ میں نے اپنے موبائل فون سے کال کرنے کی کوشش کری لیکن وہاں کوئی سگنل نہیں تھا۔ ہم دونوں کافی خوفزدہ ہو گئے۔ ہم نے زوردار آوازیں لگانا شروع کر دیں۔ اسی لمحے ہمیں ایک بوڑھی عورت نظر آئی جو کہ لائبریری کے اوپر ٹیریس کے پاس کھڑی تھی۔ یہ دیکھنے کے بعد ہم دونوں بہت زیادہ ڈر گئے اور زور زور سے دروازے کو پیٹنے لگے۔ اتنی زور سے پیٹنے لگے کہ دروازے کی کنڈی جو باہر سے لگی ہوئی تھی وہ ٹوٹ گئی۔ ہمیں نہیں پتہ چلا کہ جب ہم اندر آئے تھے تو دروازہ کس نے باہر سے بند کیا تھا۔ ہم اپنی جان بچا کر باہر نکلے، سیکیورٹی گارڈز کے پاس پہنچے، ان کو یہ سارا واقعہ بتایا تو انہوں نے بھی اس واقعے کو سن کے کوئی حیرانگی کا اظہار نہیں کیا۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ انہوں نے اس بری عورت کو اور اس جیسے بہت سارے لوگوں کو بہت دفعہ اس لائبریری میں آتے جاتے دیکھا ہے۔ یہاں پہ کئی آوازیں آتی ہیں۔ خیر ہم وہاں سے نکل آئے۔ اس کے بعد ہم کبھی بھی اس لائبریری میں نہیں گئے۔ ہم دونوں نے اس واقعے کے بعد کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ دوبارہ کبھی اس لائبریری میں نہیں جائیں گے۔ یہ واقعہ میرے ذہن میں ہمیشہ تازہ رہے گا اور میں آج بھی جب اس یونیورسٹی کے پاس سے گزرتا ہوں تو وہ خوفناک رات یاد آ جاتی ہے۔ یہ واقعہ کئی سال پہلے پیش آیا جب میں اپنی پرانی فیکٹری میں بطور سیکیورٹی گارڈ کام کرتا تھا۔ میرا نام ندیم ہے اور میں نے سیکیورٹی کی نوکری میں کئی سال گزارے ہیں۔ میں نے مختلف جگہوں پر کام کیا ہے لیکن یہ فیکٹری میرے کیریئر کی سب سے عجیب و غریب جگہ ثابت ہوئی۔ یہ فیکٹری کئی دہائیوں سے بند تھی۔ میرے حالات کافی خراب تھے۔ گاؤں میں بہت ساری جگہوں پہ میں کام کر چکا تھا لیکن کہیں پہ بھی میں ٹک نہیں پاتا تھا۔ کہیں کوئی مسئلے، کہیں تنخواہ کم، کہیں ٹائم زیادہ اور کہیں میرا دل نہیں لگتا تھا۔ تو میرے گاؤں کے ایک شخص نے مجھے اس بند فیکٹری کے بارے میں بتایا جہاں کے مالک کو کچھ پرائیویٹ گارڈز کی ضرورت تھی تاکہ وہ اس جگہ کی حفاظت کر سکیں۔ میں بتائے ہوئے پتے پہ پہنچ گیا، مالک سے ملا۔ بات چیت کے دوران اس نے مجھے بتایا کہ فیکٹری بالکل بند ہے، ہمیں اس جگہ کی حفاظت کے لیے یہاں پہ گارڈز مقرر کرنے ہیں۔ یہ جگہ ایک بڑی مینوفیکچرنگ فیکٹری تھی جہاں ہزاروں مزدور کام کرتے تھے، لیکن ایک خوفناک حادثے کے بعد جس میں درجنوں مزدور جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، یہ جگہ بند کر دی گئی تھی۔ سننے میں آتا ہے کہ یہاں پہ کوئی الیکٹرک شاک ہوا تھا جس کی وجہ سے آگ بھڑک گئی تھی اور بہت سارے مزدور اس فیکٹری میں جل کر مر گئے تھے۔ میری رات کی ڈیوٹی لگتی تھی عموماً۔ ہوتا کچھ ایسے تھا کہ فیکٹری میں 4 سے 5 لوگ ڈیوٹی دیا کرتے تھے مختلف ٹائمنگز پر، کبھی دن میں، کبھی رات میں، کبھی دوپہر میں۔ ایک رات میری ڈیوٹی تھی اور میں فیکٹری کے مختلف حصوں کا معائنہ کر رہا تھا۔ رات کا وقت تھا اور فیکٹری میں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک میں نے ایک ہلکی سی آواز سنی جو کسی مشین کے چلنے کی لگ رہی تھی۔ میں اس آواز کی سمت چلنا شروع ہو گیا اور یہ سوچتا جا رہا تھا کہ یہ کوئی جانور ہوگا جو یہاں کہیں پھنس گیا ہوگا یا کوئی چوہا وغیرہ۔ میں آواز کی سمت بڑھ رہا تھا اور جیسے ہی میں ایک پرانی مشین کے کمرے کے قریب پہنچا، آواز تیز ہو گئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا
تو میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر تھا جو میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ ایک پرانی مشین خود بخود چل رہی تھی اور اس کے پاس ایک سایہ دار شکل کھڑی تھی۔ میں نے کچھ دیر اسے دیکھا اور ہمت جمع کر کے اس کے قریب گیا۔ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا، وہ سایہ دار شکل غائب ہو گئی اور مشین بھی رک گئی۔ یہاں پر میرے حواس کافی حد تک خراب ہو چکے تھے۔ میں خوف سے کانپ رہا تھا اور پسینے میں شرابور تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا اور مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں خاموشی سے اس کمرے سے باہر آیا، دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ کوارٹر میں آنے کے بعد میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں دوسرا بھی کوئی راؤنڈ لگاؤں۔ میں نے ساری رات وہاں کوارٹر میں گزاری، نیند نہ آ سکی، جاگتا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ یہ آخر ہوا کیا ہے۔ سمجھ تو میں گیا تھا کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی چیز ہے۔ اگلے چند دنوں تک میں نے اس واقعے کے بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہا، لیکن یہ واقعہ میرے ذہن میں بار بار آ رہا تھا، اس وجہ سے میں اس کو روک بھی نہیں پا رہا تھا۔ تو میں نے اپنے ایک دوست امجد کو اس بارے میں بتایا۔ امجد نے بھی اس واقعے کو سن کر زیادہ حیرانگی کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ اس کو یہاں کی اس جگہ کے بارے میں کافی کچھ پتہ تھا۔ امجد نے کہا کہ جب تمہاری دوبارہ رات میں ڈیوٹی لگے تو تم میرے ساتھ چلنا۔ ہم یہ ساری چیزیں مالک کو نہیں بتا سک رہے تھے کیونکہ ہمیں نوکری سے نہیں جانا تھا۔ خیر، ایک رات پھر میں اور امجد اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے۔ امجد ایک بہادر انسان تھا اور اس نے کئی خطرناک مقامات پر کام کیا تھا، لیکن وہ بھی اس فیکٹری کے بارے میں سن کر خوفزدہ تھا۔ جب ہم دونوں نے فیکٹری کا دورہ شروع کیا تو ہم نے کئی عجیب و غریب واقعات کا سامنا کیا۔ ہمیں مختلف جگہوں سے عجیب و غریب آوازیں آئیں، جیسے کوئی رو رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے۔ اور ہاں، جب ہم ایک بڑے ہال کے قریب پہنچے تو ہمیں محسوس ہوا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم نے ہال میں جا کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہاں پر ایک کرسی رکھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر میں اس کرسی کی کھسکنے کی آواز آئی تو ہم سمجھ گئے کہ یہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ ہے۔ پھر ہم ایک دوسرے کمرے کی طرف پہنچے تو مجھے وہاں ایک پرانی فائل ملی جس میں فیکٹری کے حادثات کی تفصیلات درج تھیں۔ اس حادثے میں کئی مزدوروں کی جان چلی گئی تھی۔ ان کے نام اور ان کی تصاویر فائل میں موجود تھیں۔ جب میں نے تصاویریں دیکھیں تو مجھے محسوس ہوا کہ میں نے ان سے کچھ چہرے وہی دیکھے ہیں۔ تو مجھے محسوس ہوا کہ میں نے کچھ چہرے اسی سیادار شکل کے اندر دیکھے ہیں۔ اس کے بعد میں نے مالک کو یہ سب کچھ بتایا اور انہوں نے ہمیں مزید تحقیقات کرنے کی اجازت دی۔ ہم نے مقامی لوگوں سے بات کی اور ان سے فیکٹری کے بارے میں معلومات حاصل کی، تو ہمیں پتہ چلا کہ حادثے کے بعد سے ہی لوگوں نے اس فیکٹری میں عجیب و غریب واقعات دیکھے ہیں اور وہ مانتے ہیں کہ وہاں مرنے والے مزدوروں کی روحیں بھٹکتی ہیں۔ ہم نے کچھ دن مزید وہاں ڈیوٹی کری اور کئی عجیب و غریب واقعات کا سامنا کیا۔ ایک دن تو رات میں میرے کوارٹر میں بھی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دروازے کے باہر کوئی ہے اور مستقل کوئی کھڑکی سے مجھے جھانک جھانک کر دیکھ رہا ہے۔ میں نے وہاں پہ 2 مہینے نوکری کری اور کافی خوف میں مبتلا ہو گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں اس نوکری کو چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے اپنے مالک کو کہا کہ میں اب یہ نوکری نہیں کر سکتا اور وہاں سے چلا آیا۔ یہ واقعہ میرے ذہن میں ہمیشہ تازہ رہے گا اور میں آج بھی جب اس فیکٹری کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے وہ خوفزدہ راتیں یاد آ جاتی ہیں۔ یہ میرا کریئر کا سب سے خوفناک واقعہ تھا، سب سے خوفناک حصہ تھا۔ اب میں جس جگہ پہ کام کرتا ہوں وہ بھی ایک خالی جگہ ہے، لیکن وہاں پہ مجھے 3 سالوں میں کبھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی۔ تو دوستوں، آپ کو یہ سارے واقعات کیسے لگے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔
ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں. تھینک یو سو مچ. اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسے واقعات ہیں تو ہم سے ضرور شیئر کریں ہمارے ای میل آئی ڈی کے اوپر. ہم اس کو ضرور اپنی ویڈیوز میں شامل کریں گے. تھینکس فار واچنگ.